ایک عورت کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے کریم آقا علیہ السلام کے لیے ایک چادر تحفے میں لے کر آئی، سرکار علیہ السلام کو بھیج دی۔ اب محبوب علیہ السلام کو سرکار علیہ السلام نے اس چادر کو اپنے اوپر لیا تو اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا۔ سبحان صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ کو بڑی پیاری لگی ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، اے محبوب یہ چادر مجھے عطا کر دیجیے۔ اب دیکھیے گا بات جو میں کرنا چاہیے، یہ چادر مجھے عطا کیجیے۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے دے دی، کیونکہ وہ اما سائلہ فلا تنہر کی شان والے تھے نا، منع تو کرتے نہیں تھے کوئی ساتھ در پر آ جائے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے وہ چادر صحابی کو دی۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ یار کریم آقا علیہ السلام کے پاس تحفہ آیا اور محبوب علیہ السلام کی اس کی حاجت بھی تھی اور تو نے محبوب علیہ السلام سے چادر کو مانگ لیا۔ تو وہ صحابی کہتے تھے مجھ سے بھی تو سنو میں نے چادر مانگی کیوں ہے؟ یہ چادر میں نے اس لیے نہیں مانگی، یہ چادر میں نے محبوب سے اگر مانگی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہے، اس لیے نہیں مانگی کہ اس چادر سے میں اپنے جسم کو ڈھانپوں گا یا اس چادر سے میں گرمی کی شدت سے محفوظ رہوں گا، دھوپ کی شدت سے بچ جاؤں گا۔ نہ یہ چادر تو میں نے محبوب سے اس لیے مانگی ہے، یہ چادر مجھے جہنم کی گرمی سے محفوظ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ چادر محبوب علیہ السلام سے مانگنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اس چادر کی نسبت ہو گئی ہے مصطفیٰ کی طرف، سبحان اللہ۔ اس چادر کی نسبت ہے میرے محبوب علیہ السلام کی طرف۔ تو اب یہ عام چادر نہیں رہی کیونکہ اس کو محبوب کے جسم مبارک نے مس کر دیا ہے، اب یہ عرض و عالیہ ہو گئی ہے۔ میں نے تو اس لیے یہ چادر لی کہ جب چلا جاؤں گا اس چادر کا کفن بنا دینا، رب اس چادر کی وجہ سے میرے معاملات کو صاف کروا دے گا۔ اب عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جس چیز کی نسبت محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے نا، وہ چیز عظمت و شان والی عرفہ والا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے محبوب نے فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا مہینہ، اس شعبان کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ، کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ اس شعبان کی نسبت ہو گئی۔ اب اس کو بھی مقام میں چھوٹا سا عرض کروں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ مترجمہ میں اے محبوب نہیں میں قسم کھاتا مکہ شہر کی، مطلب کہ اے محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم ہے۔ اب مکہ کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی تو ظاہر سی بات ہے کہ رب کا گھر ہے اس لیے قسم ہوگی، بیت اللہ شریف ہے اس لیے رب نے قسم کھائی ہوگی، یا صفا مروہ ہے اس لیے قسم کھائی ہوگی، یا حجر اسود ہے اس لیے قسم کھائی ہوگی، یا آب زمزم ہے اس لیے قسم کھائی ہوگی، حتیم کعبہ بھی وہاں موجود ہے اس لیے قسم کھائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے خالق کائنات سے جب پوچھا گیا اے محبوب قسم کھانے کی وجہ کیا ہے، تو خالق کائنات فرماتا ہے میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ میرا گھر مکے میں ہے، میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ حجر اسود مکے میں ہے، لوگ وہاں پر آ کر طواف کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، صفا مروہ پر دوڑے لگاتے ہیں، اس لیے قسم نہیں کھائی۔ تو بولا قسم کھائی کیوں ہے؟ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا میں نے مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے اے محبوب مکہ کی گلیوں میں آپ کے قسم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ وَأَنْتَ إِلُّ بِهَذَا الْبَلْدِ، اے محبوب آپ اس مکے میں چلتے ہیں نا، آپ کے قدم مبارک لگے تو غور کیجئے گا، قدم مبارک لگے تو آپ قسمیں اٹھا لیتا ہے۔
تو اب جس چیز کی بات وہی ہے کہ جس چیز کی نسبت ہو جائے مصطفیٰ کی طرف، وہ عام نہیں رہتی، وہ چیز عام نہیں ہوتی۔ اب معراج گزرا، آپ کو پتہ کہ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوئی پور پر بلایا گیا تو کہا موسیٰ فخلعنا علیک، اپنے نالے اتار گیا، اپنے جوڑے مبارک جوتے اتار کر پھر دور پڑا۔ مگر محبوب جب لامکانوں پر گئے نا، عرش پر اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم کلام ہونا تھا، لامکانوں کی سیر کی، تو محبوب کے دل میں خیال ہے کہ انہیں میں جوتے اتار دوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے جب اعلانہ کیا کہ جوتوں کو اتاروں، موسیٰ کو ایک پھول پر جائے تو آپ فرمائے پیارے میں موسیٰ جوتے اتار کرا، یہ وادی بڑی مقدس ہے، یہ جگہ بڑی پاک ہے، یہ جگہ بڑی عظمتوں والی ہے، اب تو میں عرش پر آیا ہوں، یہ تو سب سے آتا ہے، اب میرا خیال ہے میں جوتے اتاروں۔ اب محبوب نے جب سوچا کہ جوتے اتار لیے جائے تو رب نے فرمایا پیارے محبوب موسیٰ کا معاملہ اور تھا، تو تو میرا محبوب ہے، تجھے جوتوں کے ساتھ ہی میں نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس جوتوں کی نسبت محبوب کے ساتھ ہے، اب اس جوتوں کی نسبت میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ بات کو تھوڑا سا میں واضح کروں، میں بیان کو کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ نسبت مصطفیٰ پر تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے گا آدم علیہ السلام سے لے کر شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء 1,24,000 کا وہ پیشہ بھی کرام علیہ السلام، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے امت محمدیہ سے پہلے آئے، ان کی امتیں بھی پہلے آئے، انبیاء بھی پہلے چلے گئے، امتیں بھی پہلے چلے گئے، مگر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میرے محبوب فرماتے اللہ نے جنت کو دوسری امت کے لیے حرام کر دیا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ محبوب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتوں پر جنت کو حرام کیا گیا جب تک آپ کی امت جنت میں نہ جائے۔ اے محبوب وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صرف یہ ہے کہ اس امت کو نسبت ہی مصطفیٰ کے ساتھ، اس امت کی نسبت ہے آمنہ کے چاند کے ساتھ، اس امت کی نسبت ہے محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جس امت کی نسبت کریم آقا سے آ جائے تو وہ امت سب سے جدا ہوتی ہے۔ تو بتائیے گا جس کے متعلق مصطفیٰ فرمائے حسین من دیوانہ من الحسین، سبحان اللہ۔ امت کی نسبت ہو اعلیٰ۔ پہلی بھی امتیں گزری، اب نفاقی جہاں پر لگے فرمایا جگہ کاٹ دو کپڑے، وہ حصہ جہاں پر نفاقی لگی ہے وہاں کو اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، مگر محبوب کی امت کی باری آئی نا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا اے امت کوئی عام امت نہیں، تلک امت محمد، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ اب اس کی شان یہ ہے اسے کپڑا کاٹنا نہیں پڑے گا، اس کو نفاقی کی جگہ کو کاٹنا نہیں پڑے گا۔ بولا پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا جس جگہ پر نفاقی لگ جائے اس جگہ کو دھو لینا، اللہ تجھے پاک فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ، اور رب کعبہ کی قسم اس چیز پر ناز کیا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محبوب کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں تھوڑی سی پھر بات واضح کروں، پھر بات چلتی چل رہی ہے۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو آپ کو پڑھا نا، تو وہاں پر ایک امت کا ذکر آیا، اس امت کی شان یہ تھی کہ وہ آئے گی تو سب کے بعد مگر جنت سب سے پہلے جائے گی۔ تو پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کی بولا یہ امت مجھے عطا کر، فرمایا کہ امت احمد، اے پیارے موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تختیوں کو بڑا بشار کر موسیٰ سے بات کو واضح کر کے ٹچ کرتا چلو۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت کو دیکھا کہ غنیمت ان پر حلال ہوگی، تو کہا مولا یہ امت، فرمایا یہ بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ الغرض جتنی بھی سامنے پڑھتے گئے تو یہی عرض کرتے رہے مولا یہ امت عطا کر، رب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام یہی آئے، یہی فرمان جاری ہو
اے پیارے موسیٰ یہ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے. تو پیارے مصطفیٰ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرنی تو اس امت میں پیدا فرما. سبحان اللہ. یعنی کہ جس امت میں آنے کے لیے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جلیل القدر نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو پھر ہم جو ہیں وہ بڑے خوش نصیب نہیں بن مانگے مصطفیٰ کی امت میں آگے. سبحان اللہ. بن مانگے اللہ رب العزت نے محبوب کی امت میں پیدا کیا. اور یہ آپ کو لطف کی بات بتا دوں ہماری نسبت ہے محبوب کے ساتھ. یعنی کہ جس چیز کی نسبت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ شبان ہے محبوب نے فرمایا شبان میرا مہینہ ہے تو اس مہینے کی نسبت محبوب کے ساتھ ہے. اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں جس چیز کی نسبت محبوب کے ساتھ ہو جائے بڑی عظمت والی ہوتی ہے. اب دیکھیے گا محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ جو بہت پہاڑ ہے نا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. بات سنیے گا فرمایا یہ بہت بخاری شریف کے نیچے بات ہے فرمایا یہ بہت پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے میں بہت پہاڑ سے پیار کرتا ہوں. وہ فرماتا اگر میں کہوں نا یہ بہت پہاڑ سونے کا فرمایا یہ سونے کا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلے. اب جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا بہت پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے میں بہت پہاڑ سے پیار کرتا ہوں. تو اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر عہد پہاڑ محبوب سے پیار کرے جس کی زبان نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی زبان نہ ہو اگر پہاڑ ایک پتھر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے. کوئی سمجھ سکتا ہے کہ پتھر کچھ بول بھی رہا ہے کہ نہیں. ظاہر بات ہے اس کی زبان بھی نہیں ہے اس کی آنکھیں بھی نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں. محبوب فرماتے ہیں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اب پہاڑ محبوب سے پیار کرے تو محبوب جانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پہاڑ میرے محبوب سے پیار کرے تو محبوب جانتے ہیں. کیا پریشان ہیں. ہاں سبحان. اور کائنات جناب کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے نا تو کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتے تو محبوب نے فرمایا نہیں ساتھ تو میرے چل رہا ہے تو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے یعنی بجان کیا ہے. اور کائنات اعلیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں محبوب آپ کے ساتھ چل تو رہا ہوں مگر سنتا کیا ہوں آپ پر آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے محبوب آواز آتی ہے میں دیکھ تو پڑھ تو رہا ہے مگر محبوب پڑھنے والا نظر نہیں آتا. تو میرے محبوب نے فرمایا علی جن راستوں سے محمد مصطفیٰ گزر جاتے ہیں پتھر بھی دودھ پڑتے ہیں. کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کہا تھا فرمایا علی میں اس پتھر کو آپ بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا میں اس پتھر کو آپ بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر دودھ پڑتا تھا. سبحان اللہ. اور پہاڑ پہ آگے محبوب جانتے ہیں. سبحان اللہ. پتھر شجر دودھ پڑے تو سرکار جانتے ہیں. فرمایا میری اعلان نبوت سے پہلے جو دودھ پڑتا اس کو بھی جانتے ہیں جو آپ پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نصیب سبحان اللہ. آج ہم پر بھی یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں او میں سنتے نہیں. سبحان اللہ. اپنی بات کو تو کہنا جھوٹ ہے اگر مصطفیٰ کا فرمان سنا تو کہہ دینا سبحان اللہ. کیوں نہیں جب زندہ تھے سن لیتے تھے. آپ تو بازار میں ہیں یہ بازار میں اپنی طرف سے مقدس ادب والا لفظ استعمال کر رہا ہوں پر نہیں میں ادب کہاں سے ادب دیکھ رہا ہوں اللہ کی قسم سننی میں دیکھ. اب بازار میں نے کہا بازار میں تو سنتے نہیں. میں نے کہا محبوب نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. سبحان اللہ. نبی اللہ حیجر و یرزقون. سبحان اللہ. میں اللہ نے مٹی پر حرام کیا وہ نبیوں کو جسموں کو کھائے. نبی اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں رزق بھی کھاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ محبوب علیہ السلام اس موقع پر فرمایا جمعہ میں سے میرے پاس دودھ کی کثرت کیا تو صحابہ نے کیا تو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے فرمایا حیات خیر اللہ و مواد خیر اللہ. سبحان اللہ. میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اس موقع پر میرے محبوب نے فرمایا
سے ابا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں. اللہ بولنا یا اب عرض کر رہا ہوں. فرمایا احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں جس کی زبان نہیں ہے, جس کے ہاتھ نہیں ہے, جس کی آنکھیں نہیں ہے, جو بول نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, پکڑ نہیں سکتا. وہ محبوب سے پیار کرے تو سرکار کو سے کرتے ہیں. تو جو آج سنتے ہوئے, سبحان اللہ, دیکھتے ہوئے, پکڑتے ہوئے, چلتے ہوئے محبوب سے پیار کرے, سبحان اللہ. اس کو جان سکتا ہے. بہرحال جس چیز کی نسبت محبوب کے ساتھ ہے. اب میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو لامکانوں پر بلا کر یہ سارے معاملات جو آپ دوست احباب نے سنے جمعوں پر مختلف اوقات پہ, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک تحفہ دیا. وہ تحفہ نماز کی صورت میں تھا. سبحان اللہ. نماز نکالا میں وعدہ کل میں پڑھنی ہے پہنے گی. یہ میں نے پہلا بھی پتا پچھلے دو جمعے میں وعدہ کو میں الحمدللہ پڑھ دے اس نے. سبحان اللہ. اصل ٹائم میں اللہ پڑھا یا تکبیر پڑھنا اللہ بلا بھی جائے. یعنی کہ وعدہ تو پکا کا مجھے پتا ہے. باہر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلا کر تحفہ نماز کا دیا. تحفہ دیا. تحفہ دیا. اب جتنے بھی احکامات ہیں وہ وقتاً بوقتاً اللہ رب العزت نے عطا کی ہے, مگر معراج کروا کر نماز کا تحفہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز بہت عظمت کی عمل ہے, بہت اہمیت ہے نماز کی. جو ہم نے ترک کی, ہم نے نماز کی قدر و قیمت کو کھویا, تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ملا. نماز تو ظاہری بات ہے, جو علماء کے پاس بیٹھے گا علماء کچھ دیں گے, اس کو سمجھائیں گے اس طرح پڑھنی اس طرح پڑھنی, تو جس نے علماء کے پاس بیٹھے ہیں اسے نماز کیا پڑھتا ہے. تو اس کا نتیجہ آپ نے صرف دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا. انڈیا کے اندر وسیم رضوی نامی کوئی نام نہاد شخص ہے, اس نے کہا یہ انڈیا میں باقاعدہ اس نے رٹ دائر کروائی ہے کہ 26 آیات ہیں قرآن مجید میں, وہ قرآن کے لیے اسے قرآن سے نکال دو. لعنت اللہ. اگر کس نے سنا تو وہ اگر ہاتھ کھڑا کر, جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے. دیکھیں آپ نے, میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وسیم رضوی نامی وہ شخص ہے, اس نے کہا یہ 26 آتے ہیں اسے قرآن سے نکالا جائے. انڈیا میں یہ کورٹ میں جو ہے نا دائر کروائی. لگا جی یہ ابو بکر عمر عثمان اپنی طرف سے جو ہے نا لوگوں کو جوش دلانے کے لیے, تو وہ یہ فتوا کرنے کے لیے یہ ڈالتی تھی یہ قرآن کی حد نہیں ہے. میں نے کہا اللہ رب العزت تو کھلا چیلنج ہے, ان کنتم فی ریب سبحان اللہ. مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. سبحان اللہ. شاکے نہ دے ایک طرح کی چیز لے کے دے آؤ, لے کے ایک سورت دی مثل لے کے آؤ. بولا کائنات اللہ تعالی شریف دیتا ہوں. اب کعبہ شریف میں نا عید کے پروگرام ہوتا ہے جس سے سنا تہوار ہوتا ہے عید وغیرہ کا, اوتے بھی تہوار ہوتا ہے, لوگ آنا شعر و شاعری کرتے سن. جدا شعر سب تو اچھا ہوتا ہے, پورا سال کعبے دے غلاف نال لٹکایا جاتا ہے پورا سال. عربی جڑے نے یعنی کہ مکے والے یہ بڑے فصیح و بلیغ تھے, انتہا درجے کے. ابھی آپ سبق ملکہ پڑھ کے دیکھنا, یہ سبق ملکہ ساتھ جو ہے نا یہ سیدھے ہیں, یہ جو لکھی گئی یہ اس کو بولتے سبق ملکہ. آپ حیران رہیں گے اتنی فصاحت, لفظ ایک ہوتا ہے, یقین مانو اس ایک لفظ کی جاننے والا ہو, علم رکھنے والا, اگر اس ایک لفظ کی تشریح کرتا رہے نا تو یقین مانیے گا دن ختم ہو جائے وہ تشریح ختم نہ ہو. اتنی فصاحت و بلاغت رکھ. تو مولا کائنات حضرت شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کے بارے میں یہ یہ معاملہ تھا, جس کا اچھا ہوگا وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ پورا سال لگا رہے گا. تو اتنے میں سورہ کوثر نازل ہے. سبحان اللہ. اِنَّا عَطِينَاكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ. یہ سورہ کوثر نازل ہے. میرے محبوب نے فرمایا علی یہ سورہ کوثر لے جاؤ, اسے
کعبے کے پردے کے ساتھ دیوار کے ساتھ لٹکا دو. اب جب مولا کائنات نے دیکھا سورہ کوثر کو تو دل میں خیال آ گیا کہ یا اللہ وہ تو بڑے وسیع و بلیغ ہیں, یہ ایک چھوٹی سی آپ ظاہر جو ہمیں لگ رہی ہے تو یا اللہ وہ تو بہت کچھ لکھ کر لائیں گے. میرے محبوب نے فرمایا لٹکا کے آ. سبحان اللہ. اب مولا کائنات کے اس سورہ کوثر کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکایا, غلاف کے ساتھ لٹکایا. اب جب لٹکا کر چلے گیا تو ایک شاعر آیا, اپنے وہ قصیدے وغیرہ شعر و شاعری وغیرہ لکھ کر لایا. اس نے ایک نظر کوثر سورہ کوثر پر دیکھا, سبحان اللہ. دوسری نظر اپنے شعر پر دیکھا, پھر سورہ کوثر کو دیکھتا ہے, اپنے شعر کو دیکھتا ہے تو چلا جاتا ہے. دوسرا آتا ہے یہی معاملہ دیکھتا ہے, اپنے کو بھی اس کو بھی چلا جاتا ہے. اب کوئی ہو جو اس کی مثل لائے. یہ کلام ہے دنیا دار کا نہیں نا. سبحان اللہ. یہ وہ کلام جو وہ لے کر ہے وہ دنیا دار کہتے ہیں, یہ تو کلام اس کا ہے جو دنیا کو دینے والا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ رب العزت کے کلام جیسا کوئی لے کر آئے تو صحیح. اب یہ کہہ دینا, میں جو کہنا چاہتا ہوں بات کو واضح کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات اچھی طرح آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ یہ کیا نا کہ یہ بعد میں ڈالی گئی ان کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں, تو ہم نے اپنے جہاں تک ہمارا ہے ہم نے یہ معاملات کیے, مگر ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کریں, ان کی حکومت کے ساتھ ان کو کہیں کہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. باتیں جو ہو رہی ہیں نا, کبھی اعتماد کے نام پر بے حیائی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. اب دیکھیے آپ نے نعرے سنے ہیں, اللہ بھی سن لے, اس کا رسول بھی سن لے, اولیاء بھی سن لے, آزادی ہم لے کے رہیں گے. میں نے کہا یہ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں کہ اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ ہم آزادی لے کر رہیں گے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا جو وہ کہنا چاہتے ہیں تو وہ زبان پر بھی نہ لائیں گے. تو لہٰذا ان چیزوں پر توجہ دے حکومت وقت. ایسے لوگوں کو جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں ان پر نظر رکھ کر ان کو لگام ڈالے, کیونکہ پاکستان تو بڑا پرامن ملک ہے. بڑا پرامن ہے. تو پرامن کیوں نہ ہو یار, جب رمضان میں ملے 27ویں رات کو شب قدر ہو, رمضان ہو اور دیا بھی اولیاء میں ہو, تو پھر بڑا پرامن ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں بدامنی نہ پھیلائی جائے. اب میں عرض کر رہا تھا یار تو جو میری طرف وقت ہونے والا ہے, نماز عام چیز نہیں ہے, عرش پر بلا کر دی گئی. میرے محبوب 50 تھی 5 رہ گئی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 50 تھی, صحابہ 5 رہ گئی. صحابہ نے جب دیکھا تو اللہ رب نے فرمایا محبوب میرا کرنے کو جو تبدیل نہیں ہوتا, تیری امت پڑھے گی 5, سبحان اللہ. میں ثواب 50 کا عطا کروں گا. آپ دیکھیں یہ جو ہفتہ گزرا, میں 1 ماہ پیچھے نہیں جاتا, یہ جو ہفتہ گزرا اگر آپ صرف اور صرف غور کریں نا اپنے اس محلے کے اندر جو آباد دنیا میں گئے تو آپ کو تقریباً 10 کے لگ بھگ ملے. جھوٹ نہیں بول رہا, ایسی بات ہے, ایسے صرف اس محلے میں اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے موت کا پتہ نہیں ہے. تاریخ مسجد سے باہر بھی جانا کہ نماز پڑھنے کی بھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر کس ایسے ہم غلط فہمی میں ہیں کہ دھوکے میں ہیں کہ ہم نے نماز کو ترک کر دیا. آپ جانتے ہیں اب گرمی آ رہی ہے نا, تو جن دوست صاحب آپ کے گھر میں اسی اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا کرے. نعمت نہ اللہ کی, اللہ اس مسجد میں بھی 2-3 ایسی لگوا دے. آمین. اب یہ اللہ کی نعمت ہے. جن کے گھر میں ایسی ہے ان کی مرمت صفائی وغیرہ کروائیں گے. ایسے ہی اب گرمیوں میں لائٹ جانے کا خطرہ, تو جن کے گھر میں یوں پی ایسے ہیں جنریٹر, وہ ان کی بھی دیکھ بھال کریں گے. مرمت میں یا چلو آلو کرتے ہیں کہ یا تھوڑا سا جواب جی کرتے ہیں, بالکل ہر طرح سے خیال کرتے ہیں اس کا, بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ گرمی تو عارضی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. عارضی ہے. اگر رات کے وقت لائٹ جائے گی تو یہ اندھیرا بھی عارضی ہوگا, مگر قبر کی گرمی
وہ قبر کا اندھیرا. کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر, میں نہیں کہتا زید ابو بکر کا, میں اپنے گریبان میں جاؤں, جو مجھے بھی پتا ہے میں اپنے گریبان میں جاؤں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس اندھیری قبر کے لیے ہم نے روشنی کا انتظام کیا ہے کہ نہیں. کبھی سوچنا وہ جو اندھیری قبر ہے, جو بند قبر ہے, جہاں پر گرمی کی شدت ہوگی, وہاں پر ہم نے اے سی کا انتظام کیا کہ نہیں. لائٹ تو ادھر ہوگی نہیں, کوئی یو پی ایس کو جنریٹر وغیرہ کا اہتمام کیا ہم نے. اگر کیا تو پھر لکھا سلام ہے آپ لوگوں, اگر نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کریں. آپ بتاؤ وہاں کا یو پی ایس کی کیا چیز ہے, جنریٹر کیا چیز ہے, اے سی کیا چیز ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جب تم نماز پڑھ گئے, نماز کی عادی ہو کے دنیا سے چلو جاؤ گے, تمہارے عزیزوں کرباؤ بند کوٹری میں اس قبر میں تمہیں رکھ کر آ جائیں گے. پریشان نہ ہونا, وہ نماز قبر میں یو پی ایس کا کام بھی کرے گی, تمہاری قبر کو روشن بھی کرے گی. سبحان اللہ. صحیح بات. پہلے ہمیں پتا چل گیا یار یہ چیز اس لیے ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نمازی ایک بندہ ہو دنیا سے جائے تو اس کی قبر جو ہوتی ہے نا, وہ جنت کی طرف سے اس کی قبر کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے, پھر ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں. ایسی کیا چیز ہے, مگر ہمیں فکر نہیں نا. ہم سنیں گے تھوڑا سا دل میں آئے گا بھی, تھوڑے سے نرم ہم ہوں گے بھی, مگر جو ہی بات جائیں گے پھر دنیا کے رنگوں کو میں مبتلا ہو جائیں گے. میرے کریم آقا علیہ السلام سے آپ نے پوچھنا محبوب کل قیامت کا دن ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں بھی ہوگی. کیا محبوب آپ کی بھی امت ہوگی تو آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ سوال بڑا عام ہے کہ ہمارے یہاں 500 آدمی اکٹھا ہو جائے تو ہم نے اس میں سے کسی ایک ادھے کو دیکھنا ہو تو ہمیں ڈھونڈا نہیں جاتا ہے. کبھی کبھار لام کروانے پڑے گا, اسلام کا شخص ہے تو باہر آ جائے, ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. صحابہ نے یہ سوال کیا تو ہماری مشکل کو بھی حل کیا, ساتھ میں بتا دیا کہ محبوب اگر ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈنے کی نشانی کیا ہوگی. سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پریشانی والی کوئی بات نہیں, اس وقت بھی میری امت کے انداز نرالے ہوں گے. صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میری امت کے وضو کے جو اعضاء ہیں نا وہ چمک رہے ہوں گے, اس چمک کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں. سبحان اللہ. اگر ہم نماز ہی نہ پڑھیں دوستو, یہ بڑے درد کی بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ اپنے علماء کے پاس نہیں بیٹھتے کہ یار ان کے پاس بیٹھے کہ تو نماز کا ہو رہی ہے, ہم کہیں گے نماز پڑھیں. یہ علماء سے دوری ہے کہ آپ دوستو باپ دین سے ہم دور ہو رہے ہیں, ورنہ اسلام جو ہے نا وہ یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس سے کیا ضرورت ہے کہ اسلام کی طرف دیکھ لیں میری آپ سے, یہ ہماری علماء سے دوری کی وجہ سے. نماز ہم نہیں پڑھتے, قرآن ہم نہیں پڑھتے, قرآن بھی الماریوں کی زینت ہے, مٹی پڑی ہے سامنے لگا پڑھنے والے نہیں پڑھتے. آخری ایک دو بات سنیں پھر انشاءاللہ جمعے کے بعد جناب وہ حاجی منیر صاحب ان کے بیٹے اور بابا امین صاحب, ان کے بھتیجا اور شاہ صاحب, ان کے بھائی مٹھو صاحب مرحوم جو فوت ہو گئے, ان کے سارے ثواب کے لیے جمعے کے فوراً بعد مسجد میں ختم ہے. دوست آپ تشریف رکھیے گا, ایک دو بات سنیں پھر انشاءاللہ نماز ہوگی, پھر اس کے بعد ختم کرا پڑے گی. نماز ہے کیا؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں, جس وقت بے نمازی کی موت کا وقت آتا ہے نا, روح نکالنے کا وقت آتا ہے بے نمازی کی, سنیے گا ذرا, تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی پیاس کی شدت میں مرتا ہے,
جب ہمارا تو آپ چمچ جو نا وہ کھلاتے ہیں اس کے پانی کے ڈالتے ہیں زمزم کا. تو فرمایا وہ بے نمازی جو ہے نا یہ پیاس کی حالت میں مرے گا. فرمایا چاہے ساتوں سمندروں کا پانی پلا دے بے نمازی کی پیاس نہیں بجھے گی. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بے نمازی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے نا, مال کا کپڑا کسی کانٹے دار جگہ پر رکھ کے اسے کھینچا جائے, کیا وہ کپڑا بچ جاتا ہے؟ نہیں بچے گا, بولیے گا نہیں بچے گا. میں جیسے وہ پرزے پرزے ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف بے نمازی کی روح نکالنے کے وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہم نے سوچا پڑھ دی ٹھیک ہے, نہ پڑھی ٹھیک ہے, ہمارے گھر کی کھیتی نہ بابا. استغفر اللہ. یہ جو آپ نے دیکھ لیا نا کہ جب ہوئے گا حساب تو دیکھ لیں کہ اللہ دی کس کو تو ویکھیا نہیں جانا گا. وہ معاملات بڑے مشکل ہیں, آج اس کی تیاری کریں. میرے محبوب نے فرمایا کہ جب بے نمازی کو قبر میں جس جگہ پر اسے دفنانا ہوتا ہے بے نمازی کو, اب یہ زمین کیا ہے ہمارے لیے فرش ہے نا, ہمارے لیے دفنا زمین کو بنایا گیا, مگر بے نمازی کی اتنی اوقات ہے. میرے محبوب نے فرمایا جب اس کو جس جگہ پر دفن کرنا ہوتا ہے نا, وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مولا اس بے نمازی کو میرے اندر دفن نہ کرنا, اس کی نحوست میز مجھ پر نہ پڑے. وہ زمین کا ٹکڑا بھی ہم سے پناہ مانگتا ہے ہماری اوقات کی. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے بے نمازی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کرنا نہ. میرے محبوب فرماتے ہیں پھر اس کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کے دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف, بائیں کی دائیں طرف, اتنی سختی سے بے نمازی کو قبر. مائی آگے حضرت عمر میں آ رہی تھی, آپ میرے تیل تھا تو گر گئے, تو تیل نہ زمین پر گرا, زمین نے جسم تیل کر لیا, تیل تھا زمین نے تیل کو جسم کر دیا. اب مجھے میرا تیل چاہیے. اب زمین کا کام ہے جو بھی اس پر لیکوڈ چیز کو جذب کر جاتی ہے, ایسی بات ہے. اب پانی گرائے زمین پر, وہ جذب کر دے گی, اب اندر سما جائے گی, اس کے اندر سما جاتا ہے پانی. تو اب تیل گرا, وہ چلا جب جا کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو عرض کرتے ہیں اب تیل تھا وہ چلا جا زمین کے اندر, تو فرمایا نہیں ہوگا مجھے تیل چاہیے, اور میں قیامت میں تیری شکایت کروں گی اللہ کی بات. اللہ اکبر اللہ. جناب عمر بن خطاب نے ایک حکا لکھا, کہا میں اس حکے کو لے جا, جس جگہ پر تیرا تیل گیا تھا اس جگہ پر اس حکے کو رکھ. اب اس اماں نے وہ رکا لیا, رکا لے کر جس جگہ پر تیل گرا تھا, جس زمین کے ٹکڑے نے تیل کو جذب کیا تھا, اس کے اوپر رکھ دیا. فرماتے ہیں رکا رکھنے کا دیر تھا, تیل سارے کا سارا باہر آ. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے کتنے ہم خوش ہوئے کہ یار بڑی بات عمر بن خطاب, آپ کو پتا اس رکے پر لکھا کیا تھا؟ بات جب رکے کو پڑھا گیا تو اس کے اوپر لکھا تھا زمین اس مائی کا تیل باہر نکال, ورنہ تیری اسی جگہ پر میں بے نمازی کو دفن کروں گا. اللہ اکبر. میری کہ زمین نے کہا بولا مجھے تیل تو نکالنا آنے کے خلاف عادت ہے, یہ منظور ہے, مگر بے نمازی ہے یہ منظور ہے. آپ نے اپنی زندگی ایسی برباد کی, ساری رات آپ موبائل پر چیٹ کریں, موبائل پر سوشل میڈیا کو یوز کریں, آپ نے دوستوں کے ساتھ گپ لگائے, مگر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہمیں بدنصیبی ملی. کبھی جھک کر دیکھ کر رات اٹھے نا, اللہ کی بارگاہ میں جھک کے اللہ کی قسم وہ لطف آتا ہے نا کہ انسان کی وہ بیان سے باہر ہے. مگر اس کے بعد فرماتے ہیں, میرے محبوب فرماتے ہیں جب نمازی ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ, جب اس کی وہ نکلنے لگتے نا, فرمایا جب وہ مکھن میں بال گر جائے تو آپ مکھن نکال کے بال رکھ دیتے ہیں, کچھ بال پیسے نکال دے کہ مکھن بھی ضائع نہ. مکھن بھی ضائع. میں جب بے نمازی بندہ نیک بندے کو نکلنی ہوتی نا, اللہ اس کی اتنی نرمی سے ازائے ضرور نکلواتا ہے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. ایسے نہیں کرتی یار پتہ نہیں چلا کب وہ نکل گئی, ایسے ہمارے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ نکل گئی. فرمایا ہائے ہائے, سرکار فرماتے بے نمازی کو جب نہلاتے ہیں نا اس کو جنازے کے لیے, وہ کہتا ہے اور روکو منٹ تو لے کے چلو, نہ لے کے جاؤ. مگر فرمایا جب نمازی ہوتا ہے نا نیک بندہ, وہ کہتا ہے جلدی کرو میرے محبوب انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ.
فرمایا بے نمازی کی کب جنت کا باغ ہوتی ہے، حد نکاح وسیع و کشادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ دوست احباب، میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو دعوت دے دوں گا، خدا را نماز پڑھیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کس روز پر چلی جائے، نوجوان بھی گئے ہیں، بزرگ بھی گئے ہیں۔ موت کا پیغام ہے تو انہیں دیکھتی کہ یار یہ تو بھی شادی شدہ بھی نہیں ہے، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کفالت کون کرے گا؟ نام جب وقت آ جائے تو ایسے ہی آ جاتا ہے۔ کسی انتظار میں مسلمان ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، دل میں وعدہ کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اب بولیے یار نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صرف اتنا بتا دیں ہمیں محبوب سے محبت ہے، بالکل ہے، ہے نا؟ کریم آقا سے محبت ہے، کچھ ہی بولو سارے، ہے نا؟ جڑی چیز مصطفیٰ نو خوشی دے وہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، جڑی چیز میرے محبوب نو خوشی دے ٹھنڈک پہنچائے وہ کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ تمنا نہ ساڈی کیوں کریے؟ میرے محبوب نے فرمایا جویلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سبحان اللہ، آپ مطلب میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں، جب تو نماز پڑھتے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، اپنی مساجد کو آباد کریں، یا نماز پڑھا کریں، نماز کی قدر کریں، نماز کی پابندی کریں۔ یہ وقت جب ہاتھ سے چلا جائے گا قیامت کے دن آپ قرآن میں فرمایا، میں مفہوم بیان کر دوں، آ جائے گا نماز سجدہ کرنے لگے گا، سری آ جائے گا، جنتی جو وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے یار اسی رشتہ دار تو میرا بھرا سا، میرے چاچا کا منڈا تایا دا سا، رشتہ دار آپس میں کاروبار تھے، دین دین تھا، مسائے تھے، یار اسی جنت جان رہے تو جہنم، عرب دا قرآن ہے، تو جہنم اندر جان رہے وجہ کی ہے؟ تو جہنمی کہا کہ لم نکم من المصلین، وہ گل نہیں سی اسی اکٹھے کرتے ہیں، مگر جس وقت نماز دا وقت ہوتا سی نا تسی نماز وال ٹر جاندے سو، اسی اپنے کاروبار سے مشغول رہتے سی، اسی نماز دی سا پڑھتے اس وقت جہنمی بن گئے ہیں۔ اب تقوی میں لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے جہنم میں گئے ہیں۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں تکلاوے کی عبادت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رضا کی خاطر نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق ہو تو ہے۔ دوست احباب، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ختم پاک ہوگا، مٹھو مرحوم کا، تمام دوست احباب تشریف رکھیے گا۔ اللہ